بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روزانہ سلسلے کا ولاگ روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، لہذا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے، دوستوں سے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس بھی کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل کی آیات مبارکہ 63 تا 65 کی تلاوت پیش کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ آپ ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کتاب کے نزول سے ان لوگوں کو اس بات کا بہترین موقع ملا ہے کہ اوہام اور تقلیدی تخیلات کی بنا پر جن بے شمار مختلف مسلکوں اور مذہبوں میں یہ بٹ گئے ہیں، ان کے بجائے صداقت کی ایک ایسی پائیدار بنیاد پا لیں جس پر یہ سب متفق ہو سکیں۔ اب جو لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ اس نعمت کے آ جانے پر بھی اپنی پچھلی حالت ہی کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ تباہی اور ذلت کے سوا اور کوئی انجام دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اب تو سیدھا راستہ وہی پائے گا اور وہی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہوگا جو اس کتاب کو مان لے گا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، یعنی یہ منظر ہر سال تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے کہ زمین بالکل چٹیل میدان پڑی ہوئی ہے، زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں، نہ گھاس اس پھوس سے، نہ بیل بوٹے، نہ پھول پتی، اور نہ کسی قسم کی حشرات الارض۔ اتنے میں بارش کا موسم آ گیا اور ایک دو چھینٹے پڑتے ہی اسی زمین سے زندگی کے چشمے ابلنے شروع ہو گئے۔ زمین کی تہوں میں دبی ہوئی بے شمار جڑیں یکا یک ہی جی اٹھیں، اور ہر ایک کے اندر سے وہی نباتات
پھر برآمد ہو گئی جو پچھلی برسات میں پیدا ہونے کے بعد مر چکی تھی۔ بے شمار حشرات الارض جن کا نام و نشان تک گرمی کے زمانے میں باقی نہ رہا تھا، یکا یک پھر اسی شان سے نمودار ہو گئے جیسے پچھلی برسات میں دیکھے گئے تھے۔ یہ سب کچھ اپنی زندگی میں بار بار تم دیکھتے رہتے ہو، اور پھر بھی تمہیں نبی کی زبان سے یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس حیرت کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمہارا مشاہدہ بے عقل حیوانوں کا سا مشاہدہ ہے۔ تم کائنات کے کرشموں کو تو دیکھتے ہو مگر ان کے پیچھے خالق کی قدرت اور حکمت کے نشانات نہیں دیکھتے، ورنہ یہ ممکن نہ تھا کہ نبی کا بیان سن کر تمہارا دل نہ پکار اٹھتا کہ فی الواقع یہ نشانیاں اس کے بیان کی تائید کر رہی ہیں۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد سے کام لے، پھر اجتہاد سے وہ درستی کو پہنچ گیا تو اس کے لیے دوگنا اجر ہے، اور جب وہ فیصلہ کرے اور اجتہاد میں اس سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی الاعصام، حدیث نمبر 7352۔ فوائد: جن معاملات میں کوئی نص شرعی نہ ہو، ان کی بابت ان سے ملتی جلتی شکلوں کو سامنے رکھ کر جواز و عدم جواز کا فیصلہ کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اجتہاد وہی شخص کر سکتا ہے جسے قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ ہو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے حاکم، قاضی اور مجاز افسر کو قرآن و حدیث کا عالم ہونا چاہیے تاکہ حسب ضرورت وہ اجتہاد کر سکے۔ اس اجتہاد میں وہ اخلاص اور نیک نیتی سے کام لے گا تو اس کے لیے ہر صورت میں اجر ہے، بلکہ درستی کی صورت میں دوہرا اجر ہے۔ ناظرین و سامعین و ویورز محترم، ابھی آپ سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ النحل کی آیات مبارکہ 63 تا 65 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ یہ روزانہ سلسلے کا ولاگ روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ تو اگر آپ نے اسے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ میں ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔